3 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ آج 13 رجب المرجب ہے، اور بلا شبہ 13 رجب المرجب جن کا یوم ولادت ہے، اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ بلا شبہ آپ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جن کا وجود منارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کا وجود مسعود قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے لائق تقلید ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 10 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، جبکہ آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، شان و عظمت اور آپ کی خصوصیات قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات، احادیث طیبہ کے مختلف عنوانات کے حوالے سے آپ کی سیرت کے پہلو موجود ہیں۔ مثلاً آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے جو بیان کیا، حضرات حسنین کریمین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جنگ خیبر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح و کامرانی لکھ دی ہوگی، اور اس شخص کی، اس مرد قلندر کی، اس مرد مجاہد کی خصوصیت اور کوالٹی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں آئی۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح جائز نہیں ہے علی۔ جتنے بھی نکاح ملتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد ملتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے والد گرامی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو میرا دنیا و آخرت میں بھائی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے محبت مومن ہی کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض، مجھ سے کینہ منافق ہی رکھے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی علامت کو بتلا دیا کہ جو مومن ہے اور کامل مومن ہے، اس کے دل میں میری محبت لازمی ہوگی، اور جو منافق ہے اس کے دل میں میرا بغض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی
محبت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور تمام ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت ہمارے دلوں میں بسائے رکھے، اور اسی پر ہمارا ایمان بالخیر خاتمہ فرمائے۔ چونکہ آج 13 رجب المرجب تھی، تو اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل، چند ٹوٹے پھوٹے کلمات کہنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو ذریعہ نجات بنائے، آخرت کا سامان بنائے، محب ہونے کی دلیل بنائے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل بروز قیامت ساتھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔